سنت الاعتکاف۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 25واں پارہ سورہ شورى کی آخری آیات ہیں 49 سے 53۔ اس کے بعد سورہ زخرف شروع ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور۔ اللہ کے نام سے شروع، مہربان رحمت والا۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اناثا، بیٹیاں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور یا پھر ملا دے انہیں بیٹے اور بیٹیاں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے وہ بانجھ کر دے کہ نہ بیٹے عطا کرے نہ بیٹی عطا کرے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ علم والا قدرت والا، چاہے بیٹے دے چاہے بیٹیاں دے چاہے دونوں نہ دے، اس کی مرضی، قدرت والا ہے، علم والا ہے۔ وما كان لبشر، اور ممکن نہیں ہے کسی آدمی کے لیے ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ سے کلام کرے، الا مگر، وحیاً او مگر وحی کے طور پہ، یا من وراء الحجاب، یا پردے کے پیچھے ہو، وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو۔ او یرسل رسولا فیوحی، یا اللہ کو فرشتہ بھیجے تو وہ وحی پہنچائے، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، ما یشاء، جو اللہ چاہے، انہ علی حکیم، بے شک وہ بلندی والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی بھیجی، الیک، تمہاری طرف، روحا من امرنا، روح یعنی قرآن کی، من امرنا، اپنے حکم سے، ما کنت تدری، تم نہیں جانتے تھے، مل کتاب ولل ایمان، کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان، یعنی احکام شرع کی تفسیر۔
وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ، اور لیکن ہم نے کیا اس قرآن کو نوراً نہدی، نور ہم راہ دکھاتے ہیں، بھی اس کے ذریعے من نشاء، جسے چاہتے ہیں، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور بے شک تم ضرور رہنمائی کرتے ہو، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، صراط اللہ الذی لہ، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، الا الی اللہ تسیر الامور، الا سن لو، الی اللہ اللہ ہی کی طرف، تسیر پھرتے ہیں، امور سب کام، سن لو سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے، وہ جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹے دے، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا دے، جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ یعنی آسمانوں اور زمین کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ ان میں جیسا چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، اس میں کوئی دخل دینے والا اور اعتراض کرنے کی مجال نہیں رکھتا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ بیان فرمانے سے مقصود یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ملکیت میں موجودہ مال اور عزت و شہرت کی وجہ سے مغرور نہ ہو، کیونکہ جب اسے اس بات کا یقین ہوگا کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس صورت میں وہ مزید اللہ کی بات کرے گا اور اس کی فرما برداری کی طرف مائل ہوگا۔ اور جب اس کا اعتقاد یہ ہوگا کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اس کی عقل مندی کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی زیادہ تیز تراز ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی کوشش کی وجہ سے اس کو حاصل نہیں ہوئی، اللہ کا کرم ہے، وہ پھر اپنے نفس پر غرور نہیں کرے گا، سردار اللہ کی فرمانبرداری کی طرف مائل ہوگا۔ اور جب یہ اعتقاد اس کا ہوگا نا، اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اس کی عقل مندی کی وجہ سے آ گئی ہیں، اس کی کوشش کی وجہ سے حاصل ہوئی ہیں، وہ پھر غرور کرے گا اپنے نفس پہ اور اللہ کی اطاعت سے دور ہو جائے گا۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عالم میں اپنے تصرف اور اپنی نعمت کو تقسیم کرنے کی صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہ جسے چاہے صرف بیٹیاں عطا فرمائے اور بیٹا نہ دے، جسے چاہے صرف بیٹے دے بیٹیاں نہ دے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں ملا دے، جسے چاہے بانجھ کر دے، کچھ بھی نہ دے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، اس کے اولاد ہی نہ ہو۔ وہ مالک ہے، اپنی نعمت کو جس طرح چاہے تقسیم کرے اور جسے جو چاہے دے۔ انبیاء کرام میں بھی کئی صورتیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں صرف بیٹے تھے، بیٹی نہیں تھی۔ اور انبیاء کے سردار حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 یا 3 فرزند عطا فرمائے اور 4 صاحبزادیاں عطا فرمائے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ کسی کے ہاں صرف بیٹے پیدا کرنے، کسی کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا کرنے، کسی کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں دونوں پیدا کرنے کا اختیار اور قدرت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی عورت کے پاس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاں بیٹا یا بیٹیاں جو چاہے پیدا کر لے۔ اور جب یہ بات روشن دن سے بھی زیادہ واضح ہے تو بیٹی پیدا ہونے پر عورت کو مشق ستم بنانا کہ کیوں بیٹیاں پیدا کی، بیوی کو مارنا، طلاق دے دینا، اس طرح کی اذیتیں دینا، طرح طرح کی اس کو اذیتیں دینا، بات بات پر تانوں کے نشتر چبونا، آئے دن ذلیل کرتے رہنا، صرف بیٹیاں پیدا ہونے پر اسے منحوس سمجھنا، طلاق دے دینا، قتل کی دھمکیاں دینا، بلکہ بعض اوقات قتل کر دیتے لوگ صرف بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے۔ یہ اس مجبور اور بے بس کے ساتھ کہاں کا انصاف ہے۔ افسوس ہمارے آج کے معاشرے میں مسلمانوں نے اس طرز عمل کو اپنایا ہوا ہے جو دراصل کفار کا طریقہ تھا، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں کسی کی بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، کسی کو تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے
بھرا ہوتا ہے، اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ افسوس اسلام نے عورت کو جس آگ سے نکالا، آج کے لوگ اسے پھر سے اسی میں جھونک رہے ہیں۔ اسلام نے کفار کے چھینے ہوئے جو حق عورت کو واپس دلائے، آج کے مسلمان وہی حق چھیننے میں لگے ہوئے۔ اسلام نے عورت کو ذلت و رسوائی کی چکی سے نکال کر معاشرے میں جو عزت اور مقام عطا کیا، آج کے مسلمان دوبارہ اسے اسی چکی میں پسنے کے لیے دھکیل رہے ہیں، اور شاید انہی بدعملیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام کے دشمن عورت کے حقوق کی آڑ میں مسلمانوں کے اسی کردار کو دنیا کے سامنے پیش کر کے دین اسلام جیسے امن کے علم بردار مذہب کو ہی دہشت گرد مذہب ثابت کرنے میں تلے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علیم حکیم۔ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یا یہ کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچائے جو اللہ چاہے، بے شک وہ بلندی والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور علم و حکمت کے کمال کو بیان فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی طرف وحی کرنے اور اس سے کلام کرنے کی صورتیں بیان فرمائیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے۔ ہاں 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں کسی فرد بشر سے کلام ممکن ہے۔ پہلی ہے وحی کے طور پہ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی واسطے کے بغیر ڈائریکٹ اس کے دل میں القاء فرما دے، اور بیداری میں یا خواب میں الہام کر کے کلام فرمائے۔ اس صورت میں وحی کا پہنچنا فرشتے اور سماعت کے واسطے کے بغیر ہے، اور آیت میں الا وحیًا سے مراد ہے، یہی چیز مراد ہے اس سے۔ نیز اس میں یہ قید بھی نہیں کہ سیال میں جس کی طرف وحی کی گئی وہ کلام فرمانے والے کو دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو۔ امام مجاہد سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سینہ مبارک میں ظہور کی وحی فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند ذبح کرنے کی خواب میں وحی فرمائی، اور تائیدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج میں اسی طرح کی وحی فرمائی، جس کا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ اس کے اندر بیان ہے۔ یہ سب اسی قسم میں داخل ہے۔ انبیاء کرام کے خواب حق ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ انبیاء کرام کے خواب وحی ہیں۔ دوسری صورت ہے کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یعنی رسول پس پردہ اللہ کا کلام سنے۔ وحی کے اس طریقے میں بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن سننے والے کو اس حال میں کلام فرمانے والے کا دیدار نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح کے کلام سے مشرف فرمائے گئے۔ یہودیوں نے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے وقت اس کو کیوں نہیں دیکھتے تھے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے تھے؟ حضور نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھتے تھے بلکہ صرف کلام سنتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا پردہ ہو جیسا جسمانیات کے لیے ہوتا ہے، اور آیت میں مذکور پردے سے مراد سننے والے کا دنیا میں دیدار نہ کر سکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے، تیسری صورت یہ ہے وحی کی، تو وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے وحی پہنچائے جو اللہ چاہے۔ وحی کے اس طریقے میں رسول کی طرف وحی پہنچنے میں فرشتے کا واسطہ ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ بلندی والا ہے، حکمت والا ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ مخلوق کے صفات سے بلند ہے اور پاک ہے، اور وہ اپنے تمام افعال میں حکمت والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ القاء اور الہام کے ذریعے، کبھی اپنا کلام سنا کر بغیر واسطے کے کلام کرتا ہے، اور کبھی فرشتوں کے واسطے سے کلام فرماتا ہے، جیسا وہ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے روح یعنی قرآن کی وحی بھیجی۔ اس سے پہلے نہ تم کتاب کو جانتے تھے، نہ شریعت کے احکام کی تفصیل کو
لیکن ہم نے قرآن کو نور کیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں، اور بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے۔ سن لو، الا سن لو، الی اللہ تصیر الامور، سن لو سب کام اللہ کی طرف پھرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف وحی کی صورتیں بیان فرمانے کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے اپنے تمام رسولوں کی طرف وحی فرمائی، یوں ہی ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف قرآن پاک کی وحی بھیجی جو کہ دلوں میں زندگی پیدا کرتا ہے۔ ورنہ ہمارے بتانے سے پہلے نہ تم کتاب کو جانتے تھے نہ شریعت کے احکام کو جانتے تھے، لیکن ہم نے قرآن کو نور کیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں، اور بے شک تم ضرور سیدھے راستے یعنی دین اسلام کی طرف رہنمائی کرتے رہو۔ قرآن پاک کے بارے میں فرمایا گیا کہ دلوں میں زندگی پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم دلوں کا سکون چاہتے ہیں، دلوں کی زندگی چاہتے ہیں، تو ہم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، تو انشاءاللہ دلوں کو سکون مل جائے گا، دل کو نئی زندگی مل جائے گی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن ایمان کی جان ہے، کہ اس کی تلاوت اور فہم سے ایمان میں جان پڑ جاتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن سے سب ہدایت نہیں پاتے، بلکہ وہی ہدایت پاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت دیتے ہیں۔ صراط اللہ، اللہ کے راستے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے ہوئے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزوں کا مالک ہے۔ سن لو، آخرت میں مخلوق کے سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پھریں گے، تو وہ نیک انسان کو ثواب اور گناہگار کو سزا دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔